یار عورت اگر کوئی کسی گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے نا تو گناہ اس کا ایکٹ اللہ اور اس کے بیچ میں رہنے دو، اس کو جانے دو، چھوڑ دو جس کا رائٹ ہے تمہارے پاس۔ غیرت کے نام پر اس کو تھپڑ نہ مارو، اس کا مرڈر نہ کرو۔ جب میری شادی ہوئی تو پہلے 2 جملے کہے اس کو میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا زندگی میں نا جب تک مینٹلی میچور نہیں ہو جاتی اس لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ بری ہوتی ہے، اس کو کسی کی خوشی پسند نہیں آتی۔ دوسری بات کہی کہ حکومت کرنا مجھ پر، رول آن می، مجھ پر حکومت کرنا، کبھی کبھی غلاموں کی طرح۔ تو خدا کی قسم غلامی کا اس نے آج تک مظاہرہ نہیں کیا، وہ مسلسل حکومت کر رہی ہے اور میں رعایا کی طرح پستا چلا جا رہا ہوں۔ استاد کو پڑھاتے نہیں آپ کو، استاد تو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کا جو ٹیچر ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کے اندر کے استاد سے ملا دیتا ہے۔ ہم شہر میں ایک شمع کی خاطر ہوئے برباد، لوگوں نے کیا چاند کے صحراؤں کو آباد۔ شہرت کے وجہ پریشانی احباب، اٹھ جائے گا جس روز تو آئے گا بہت یاد۔ مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو، پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب کے بعد آتے ہو۔ اپنی حباب کی سی ہے یہ نمائش شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو کرپشن کریں گے آپ، بے ایمانی کریں گے آپ اپنے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، خدا کے ساتھ۔ گھر میں ماں پنجابی بولتی ہے، گھر میں ماں سندھی بولتی ہے، گھر میں ماں بلوچی بولتی ہے، گھر میں ماں پشتو بولتی ہے، اور آپ ٹھسے سے انگریزی بول کے بتا رہے ہیں کہ آئی ایم somebody who discriminates from you۔ کیا ڈسکرمنیشن ہے؟ انٹلیکٹ کیا ہے؟ لیاقت ہے کیا انگریزی؟ 6 مہینے میں یہ زبان سیکھی جاتی ہے۔ آپ کیا ہیں؟ ایک زبان کے بھروسے پر اتنا تنتنا، اتنا غرور۔ آپ نے پورے ملک کا سلیبس اڑا کر رکھ دیا۔ سکول کبھی کسی زمانے میں پوچھا جاتا تھا بچہ کتنا لائق ہے، آج یہ پوچھا جاتا ہے وہ کون سے سکول میں پڑھتا ہے، فیس کتنی ہے اس سکول کی۔ کیا یہ آپ کے انٹلیکٹ کو یہ چیز ڈیفائن کرے گا؟ اتنی فیسیں دینے کے لیے کہاں سے آئیں گے پیسے؟ کیسے وہ بچے پڑھائے گا اتنے ایسے سکولوں میں، اور کیسے آپ پڑھائیں گے؟ تو کرپشن کریں گے آپ، بے ایمانی کریں گے آپ اپنے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، خدا کے ساتھ۔ میں کہانیاں نہیں سنانا چاہتا تھا، پر میں اس ہپوکریٹ سوسائٹی کو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک غریب بچہ تھا جس کے پاس کبھی نیکر ہوتی تھی تو شرٹ نہیں ہوتی تھی، شرٹ ہوتی تھی تو نیکر نہیں ہوتی تھی۔ محلے کی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ تب 6 سال کا تھا جب گٹر کے ایک ڈھکن بیٹھ کے میں نے سوچا، خلیل الرحمان قمر، ڈو یو نیڈ پیپل؟ آنسر کیم، نو یو ڈونٹ نیڈ، یو بیکم دا نیڈ آف دا پیپل۔ And then thereafter, until now I've been guided by that 6-year-old child. آپ نے ہر چیز کو اپنی ضرورت بنا لیا، ناکامیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے۔ میں آپ کو، میرے موبائل میں ایک میسج ہے، 6 یا 7 میں پڑھتا تھا، کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، شاذ باغ میں ایک گاڑی آئی، میرے کلاس فیلو تھا، بڑے امیر لوگ تھے، برانتر روڈ پہ ان کی بہت بڑی دکان تھی۔ تو باہر نکلا، میرا بھائی گیا ہوا تھا روٹیاں لینے کے لیے، 4 بجے کا وقت تھا اور مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو آئی واز ویٹنگ فار ہم، ذرا وہ اس طرح کر کے چلتا تھا، لیٹ ہو جاتا تھا۔ تو اتنے میں گاڑی آ کے رکی، نئی گاڑی میں نے پہلی دفعہ دیکھی شاذ باغ میں، نئی گاڑی،
آجا بچہ تم سیر کرائیے. لو میں کھانا بھول گیا, میں گاڑی میں بیٹھ گیا. وہ مجھے لے گئے لبرٹی, شاد باغ سے. لبرٹی وہ برگر کی شاپ تھی, ان دنوں بڑی مشہور تھی, یو نو دا نیم. وہاں ان دونوں بھائیوں نے آگے بیٹھے ہوئے تھے, میرا کلاس فیلو اور اس کا بڑا بھائی. انہوں نے 2 برگر منگوائے اور کھانے شروع کر دیے. برگر میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے. میں بھوک سے مر رہا ہوں اور وہ برگر کھا رہے ہیں. پھر بڑے بھائی کو اچانک خیال آیا اور اس نے ایک ٹکڑا توڑ کے کہا لے کھلے کھا لے. میں نو 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 میں کھا کے آیا ہوں. کوئی کھلا نہیں سکتا تھا. بس سچ این ایگوئسٹک گائے. میری بدقسمتی اس دن یہ تھی کہ مجھے لبرٹی سے شاد باغ کا رستہ نہیں آتا تھا, ورنہ میں گاڑی سے نکلتا اور پیدل واپس آ جاتا. خیر میں واپس آیا. میں نے اپنے گھر کے دروازے پر داخل ہونے سے پہلے قسم کھائی کہ زندگی میں جب کبھی گاڑی میں بیٹھوں گا تو وہ انشاءاللہ میری اپنی گاڑی ہوگی. پچھلے 2 ہفتوں سے ان کے مجھے فون اور میسیجز آ رہے ہیں. وہ مجھے تعارف کرا رہے ہیں کہ آپ نے پہچانا, میں یہ ہوں. میں سر خلیل الرحمان قمر ہو گیا ہوں میں اب. سر میں میرا یہ بھائی, سر میرا یہ رشتہ دار. سر آپ کو یاد ہے آپ اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا غصہ کرتے تھے, حالانکہ میں بڑا غصہ کرتا تھا. اب چونکہ مجھے یہ کہنا ذرا مشکل ہو گیا ہے, تو ہمارے بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میرا دل تو کرتا ہے میں ان کو انوائٹ کروں اور وہی برگر جو ہے لے کے آؤں ان کے کھانے کے لیے. مجھے تکلیف یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اردو میں میں ٹوکتا ہوں کہ یہ کیا لفظ بول رہے ہو, تو آگے سے کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی. تو میں حیران ہوتا ہوں یہ پی یو ٹی پٹ اور سی یو پی سب کیوں نہیں بولتے. تو میں آتا ہوں واپس ذرا غصہ کم کروں تاکہ آگے چل سکے. میں آپ کو نظم سناتا ہوں, تھوڑا ماحول ٹھنڈا ہو جائے. میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا. میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا, کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا. میں جب اپنے خدا سے ملوں گا نشو آپا یہ پوچھوں گا, کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا. دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں آپا. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. پہلے سب سے پہلے تم تھے, اب تم سب کے بعد آتے ہو. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. پہلے سب سے پہلے تم تھے, اب تم سب کے بعد آتے ہو. ایک شخص جس کو میں یاد رکھوں گا, یاد کروں گا اور تا دم مرگ یاد کرتا رہوں گا, میرا استاد ڈاکٹر احراز نقوی. کالج میں آزادی تھی. پہلا دن اردو کا پیریڈ پڑھنے کے لیے گیا. ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا, مسکراتا تھا تو ایک سونے کا دانت نظر آتا تھا. لکھنؤ سے پی ایچ ڈی. آ کے انہوں نے رول کال کیا, انٹرو لیا اور ایک غزل سنائی میر تقی میر. اپنی حباب کی سی ہے یہ نمائش شراب کی سی ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. عشق ہو گیا مجھے ان کی آواز سے. اگلے دن کلاس میں پہنچے, انہوں نے رول کال کیا, مسکراتے تھے تو سونے کا دانت دکھائی دیتا تھا. کون ہے صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے. کوئی 18-20 لوگ کھڑے ہوئے, ان میں بھی تھا. آپ باہر تشریف لے جائیے. ہم باہر آ گئے.
ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کوئی ٹیچر مجھے انسلٹ کرتا اور میں دوبارہ ان کے در دولت پر حاضری دیتا، لیکن مجھے اس آدمی سے پیار۔ اگلے دن پھر قصہ کتا، ان کا یہ جملہ آہستہ آہستہ بدل گیا۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے کون اصحاب ہیں، پھر ان کا جملہ ہوتا تھا ٹک میری طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے، اور میں تنہا کھڑا ہوتا تھا، مسکراتے تھے اور کہتے تھے آپ باہر چلے جائیے، آپ باہر تشریف لے جائیے، اور میں چلا جاتا تھا۔ اس کارگزاری میں 2 مہینے گزر گئے۔ میرا کزن خالد ان دنوں میں بہت چھپ چکا تھا، تو میرا کزن خالد رشید میرے ساتھ پڑھتا تھا، مجھے کونیاں مارتا تھا کہ یار تو بتاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ بتانے کا کام ہی نہیں ہے، وقت آ جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اب سوچئے وہ کیا سمجھتے ہوں گے میرے بارے میں۔ ڈفر ترین لڑکا تھا میں۔ خیر ایک دن کیا ہوا، میں والی بال کھیل رہا تھا، تو مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے میرے کلاس فیلوز، مائی رول نمبر واز 99۔ تو ایک لڑکا آیا، اس نے کہا 99 یار کین یو ڈو می اے فیور؟ میں نے کہا بولو۔ کہتا یار میری امی کا آپریشن ہے، یہ اردو کا پیریڈ ہے، اس کے بعد پیریڈ خالی، آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس کے بعد کیمسٹری کا پیپر ہے، کیمسٹری کے پیپر تک میں آ جاؤں گا، تو میری کتابیں رکھ لے۔ میں نے کہا ہاں یہاں بینچ پہ رکھ جا۔ وہ رکھ گیا کتابیں۔ میرے والی بال کھیلنے کے دوران بیل ہو گئی پیریڈ کی، میں نے کتابیں اٹھائیں تو اس میں اردو کی کتاب بھی تھی۔ ہم پہنچے، رول کال ہوا، پھر انہوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا میری طرف دیکھا اور کہا کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے؟ تو میں آپ کو ریپروڈیوس کر رہا ہوں ان کے الفاظ آج۔ تو میں کھڑا نہیں ہوا، تو وہ حیران نہیں ہو گئے، آپ کے پاس کتاب ہے میاں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ کیوں کر؟ تو میں کھڑا ہوا، میں نے سارا ماجرا کیا سنا ہے کہ یہ ہوا ہے اس لیے ہے میرے پاس۔ سبحان اللہ۔ تو آج پھر اس خوشی میں ہم پڑھائی نہیں کریں گے بھائی، 40 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ کچھ لکھیے، اور جو آپ لکھتے ہیں اگلے 45 منٹ میں آپ کا پیریڈ خالی ہے، ہمیں سنائیے۔ تو آپ لکھیں گے ایک ناقابل فراموش واقعہ۔ تو میں نے خالد رشید کی طرف دیکھا، میں نے کہا دیکھا خالد رشید، دن آ گیا آج۔ تو ہم نے لکھنا شروع کیا۔ اب وہ ساری کلاس کو چھوڑ کے بس میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھ رہا ہے، اس کو آتا ہے لکھنا، اور چہرہ جو کھلا ہوا ہے، آنکھیں چمک رہی ہیں، گال گلابی ہیں، کہ ابھی جب یہ لکھے گا پھر ہم اس سے سنیں گے، اور پھر جب یہ سنائے گا وہ سن کر ہم اس کا وہ ٹھٹھا اڑائیں گے کہ کلاس جو ہے وہ کشت زعفران بن جائے گی۔ تو میں نے 40 منٹ کے بعد پین رکھ دیا۔ تو کہتے آپ لکھ چکے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ارے میاں شرم کرو، اب تو وہ بھی لکھ چکے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے پہلے لکھا ہے تو میاں سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے۔ تو مجھے وہ منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کا ایک چہک تھی ان کے ہونٹوں پر رکھی ہوئی، منہ کھلا ہوا تھا، دانت نظر آ رہا تھا، وہ تیار تھے کہ ابھی یہ کچھ سنائے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ وہ کریں گے کہ اللہ مان اللہ فیس۔ تو میں نے سنانا شروع کیا، میں سنا رہا تھا اور ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ بھنچتے چلے جا رہے تھے، ان کے گالوں کی لالی غائب ہو گئی اور متانت نے آ کے جگہ لے لی، ان کی آنکھوں کی چمک میں ایک عجیب قسم کی اداسی آئی، اور بیچ جب میں درمیان میں پہنچا تو انہوں نے روک دیا مجھے۔ رک جاؤ مولوی، یہ پہلی دفعہ مولوی کہا انہوں نے مجھے، رک جاؤ مولوی۔ میں رک گیا، تو میں بھی بڑی شان بے نیازی سے دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پنگا غلط جگہ لے لیا۔ اٹھے میرے پاس آئے، دیکھ رہے ہیں میری طرف، کہتے اپنا سر نیچے کرو۔ میں نے سر نیچے کیا تو یہاں بوسہ لیا۔ کہتے ہیں جاؤ آج سے تم کتاب کی پابندی سے آزاد ہو۔ شاعری ہوتی تھی تو وزن کا کوئی بارے میں شور نہیں تھا، اب محبتیں ہو چکی تھی ان سے۔ کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی، چھٹی میں بڑے سخت آدمی تھے تو مجھے کہتے تھے لڑکے، اور میں جا کے کہتا تھا حضور ان کو چھٹی دے دیجیے، تو کہا کرتے تھے جاؤ تمہیں 7 خون معاف ہے۔
تو شہرت بخاری صاحب ہمارے ڈین ہوا کرتے تھے، تو مستند شاعر تھے، میری مرقع ادب میں ان کی 2 غزلیں بھی شامل تھیں. ان میں ایک غزل کا مطلع اور مقطع مجھے آج بھی یاد ہے. ہم شہر میں ایک شمع کی خاطر ہوئے برباد، لوگوں نے کیا چاند کے صحراؤں کو آباد. شہرت کے وجہ پریشانی احباب، اٹھ جائے گا جس روز تو آئے گا بہت یاد. تو ہم نے غزل لی اور پھلانگے بھرتے ہوئے رستے میں ڈاکٹر صاحب دھوپ سینک رہے تھے اپنے کمرے کے باہر، اور میں اوپر چلا گیا تو دخل در معقولات کر دی کیونکہ شمع بیٹھی ہوئی تھی ساتھ. سلام کیا، حاضری کی اجازت مانگی تو انہوں نے ناگواری سے کہا آ جائیے. جی کہیے. تو میں نے کہا حضور شعر ہوتا ہے میرے ہاں، تو روز کا علم میں سیکھنا نہیں چاہتا، تو براہ کرم کوئی شارٹ کٹ بتائیے مجھے اور میں وزن کر پاؤں. تو انتہائی ناگواری سے میری طرف دیکھا. لاؤ کیا لکھا ہے؟ میں نے وہ پرچہ دیا ہاتھ میں، پڑھا. ہاں نا ٹھیک ہے، بتا دیتے ہیں تمہیں شارٹ کٹ. یہ لو. نہیں ابھی دیا نہیں. ایک کام کرو میاں، ایک ترازو لو، اس کے ایک پلڑے میں اپنی غزل رکھو اور دوسرے پلڑے میں رکھو باٹ، اور تب تک باٹ بدلتے رہو جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہو جاتے، اور جو ہی یہ برابر ہو جائیں تو سمجھنا وزن ہو گیا. غصے میں پاگل ہو گیا. کیا خوب سر، یہ استادوں کا طریقہ نہیں ہے. استادوں کا طریقہ بھی بتانے جا رہا ہوں. ایک دفعہ تو بہت شدید غصہ آیا. پھر میں نے کہا نہیں، رتبہ استاد کا ان کا چھیننے کے انداز میں نے اپنا پرچہ واپس لیا اور غصے سے وہی پھلانگے بھرتا ہوا میں نیچے اترا. ڈاکٹر صاحب کے قریب سے گزرا تو آواز دی، مولوی کیا ہے اتنے غصے میں کیوں؟ میں نے بتایا یہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو ہنس دیے. کہتے تو تم یہ جو ہمیں زمین پر چھوڑ کر کلانچے بھرتے اوپر گئے ہو تو ہم پر نظر ڈال دی ہوتی میاں. میں نے کہا سر آپ تو نقاد ہیں نا. ارے یار ہم دولہا نہیں بنے تو کیا ہوا، ہم نے باراتیں اٹھتی تو دیکھی. تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں وزن کرنے کا طریقہ. کمرے میں آئیے. کمرے میں چلے گئے، جگ میں سے پانی ڈالا گلاس میں، مجھے کہا پی جاؤ تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. میں نے پانی پیا. دیجیے کیا لکھا. میں نے پڑھایا، مسکرایا، سونے کا ودان دکھائی دیا. بولے ایک بات بتاؤ، ایک سر میں گا لیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی گا لیتا ہوں. تو جاؤ میاں وزن ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ 300 میں جہاں تک میری سماعت جاتی ہے آپ ایک حرف کی غلطی کیجئے وزن میں. یہ ہوتے ہیں استاد. استاد کوئی پڑھاتے نہیں آپ کو، استاد تو آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ کا جو ٹیچر ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کے اندر کے استاد سے ملا دیتا ہے. ایک جملہ ان کا میں دہائیوں چھپا کر بیٹھا رہا. خدا کرے ایسا ہو. آج میں بتانے لگا ہوں، شاید پچھلے دنوں ان کے بیٹے کا مجھے فون آ گیا اور میں رو پڑا، وہ بھی رو پڑا. میں تو ملا ہی نہیں تھا ان سے. مجھے بعد میں کوئی 15 سال بعد پتہ چلا ڈاکٹر اعراز نقوی صاحب. جب میں سوچتا تھا کہ میں کچھ بن جاؤں گا تو میں ان کے دربار میں حاضری دوں گا، ان کے پیر چھوں گا، تو پتہ چلا ان کو تو انتقال کیے 15 سال ہو گئے. تو مجھے دیکھ کے نا میں اکثر چلتے ہوئے قریب سے گزرتا تھا تو مسکراتے تھے. اس پر بھی ناقدین کے ساتھ بڑی ہونے والی. تو ایک دن میں نے نا پیار سے پوچھ لیا، میں نے کہا سر اس طرح مسکراتے کیوں مجھے دیکھ کے؟ کہتے مولوی میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا تو میں مورخ کو تاریخ لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں. خدا کی قسم یہ فکرہ جملہ میں نے کبھی نہیں بتایا، صرف میرے ابا مرحوم کو معلوم تھا. خدا کرے ایسا ممکن ہو اور میں جس کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں میں کر کے جاؤں. کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کچھ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، کچھ ہے جو میں نے پرفارم کر کے جانا ہے. یہ میرے پاس تم ہو، یہ پیارے افضل، یہ صدقے تمہارے سب پیچھے رہ گئے. وہ جو یہ تو پرہیپس رستہ ہے جو میری منزل کی طرف جا رہا ہے. منزل کیا ہے اللہ گواہ ہے میں بھی نہیں جانتا. تو یہ چلتا ہے پھر وہ میرے ساتھ ایک اور بہت بڑا پرابلم تھا. جب لکھتا تھا تو امی ابا سب خلاف تھے. I was a wonderful student, almost topper almost all the times, with few exceptions of few years.
So they were of the view, they used to bank on me, that this guy, if he studies well and prospers well, he'll be able to bring the family out of the poverty. They were perhaps right that time. But मेरे अंदर तो वो मौजूद था, एक तूफान, एक आमद का एक सिलसिला था जो ना थम ही नहीं रहा था. तो वो रिएक्ट किया मैंने उनको. फिर बेगम साहबा तशरीफ लाई तो वो उनको 10 से ज़रब दो अम्मी अब्बा. तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हालात में मैंने लिखा, चोरी छुपे लिखा करता था. मैंने ज़िंदगी में जो सबसे पहला जुर्म किया था वो लिखना था, जिसकी सज़ा, जिसकी पादाश में कई दफ़ा मुझे थप्पड़ पड़े, कई दफ़ा मार पड़ी. खैर, मैं आता हूँ उस जगह पर जहाँ पर मुझे पता चला कि मैंने फेमिनिस्ट के बिलों में झांक लिया है. मुझे नहीं पता था फेमिनिज्म क्या होता है, कि मेरे यहाँ औरत की ताज़ीम सिखाई गई. औरत की ताज़ीम पर हमारा फर्म बिलीफ तो तसव्वुर भी नहीं था. मेरे यहाँ हुकूमत है खातिन की. अपनी बीवी को जब मेरी शादी हुई तो पहले 2 जुमले कहे उसको मैंने, उसके अलावा कुछ नहीं कहा. मैंने कहा ज़िंदगी में ना जब तक मेंटली मैच्योर नहीं हो जाती उस लड़की से दोस्ती ना करना जिसका घर टूटा हुआ हो. ऐसा नहीं कि वो बुरी होती है, उसको किसी की खुशी पसंद नहीं आती. दूसरी बात कही कि हुकूमत करना मुझ पर, रूल ऑन मी, मुझ पर हुकूमत करना, कभी कभी गुलामों की तरह. तो खुदा की कसम गुलामी का उसने आज तक मुजाहरा नहीं किया. वो मुसलसल हुकूमत कर रही है और मैं रियाया की तरह पिसता चला जा रहा हूं. बट आई टेक प्राइड इन दैट. मैं हैरान हुआ, किसी ने ना देखा. दैट वॉज अ डेलिबरेट एफर्ट. व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग मेरे पास तुम हो, आई जस्ट वांटेड टू एजुकेट द मैन. यार, औरत अगर कोई किसी गुनाह की मुर्तकिब हो रही है ना, तो गुनाह, उसका एक्ट अल्लाह और उसके बीच में रहने दो. इसको जाने दो, छोड़ दो. जिसका राइट है तुम्हारे पास, गैरत के नाम पर इसको थप्पड़ ना मारो, इसका मर्डर ना करो. दैट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस सीरियल. और तो आप देखिए 12 एपिसोड वो औरत गुल खिलाती रही और वो बर्दाश्त करता रहा. ये था मैसेज जो खलील रहमान कमर दे रहा था. और फिर 2 टके की लड़की कहा गया, जिसको जामा पहनाया गया 2 टके की औरत का. औरत की जब बात करता हूं तो जनरलाइज करता हूं. एक लड़की जिसने गुनाह का एक एक्ट किया, उसको गाली दी गई, और वो गाली भी उसने डायरेक्ट नहीं दी. वो उसके खरीदार को भाव करते हुए कहा उसने कि भैया, 1-2 टके की लड़की के लिए तुम मुझे 50 मिलियन दे रहे थे. फिर आते हैं, पता नहीं इन्होंने अन्य दे स्कूल तो एमए किया है. मैंने 3 लड़कियां और भी हैं उसमें. वो क्या औरतें नहीं थी? हीरा मानी was a role model for good women. वो जो सलमान की बीवी थी, she was a working woman. हीरा मानी was a working woman. यार, आपको 1 लड़की रह गई, याद रह गई, आपको 3 लड़कियां याद नहीं रही.